السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اس دعا کے تعلق سے حدیث رسول یوں ہے کہ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها 10 ثم صلوا اللہ للوسیلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسیلة حلت له الشفاعة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القولی مثل قول المؤذن۔ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس وقت اس کے معنی رحمت و مغفرت کے، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو مغفرت طلب کرنے کے، اور بندوں کی طرف ہو تو دعا کرنے کے ہوتے ہیں۔ وسیلہ کا لغوی معنی قرب کے ہیں، یا وہ طریقہ اور ذریعہ جس سے انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے، لیکن یہاں اس سے مراد جنت کا وہ درجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کے معنی ہوتے ہیں خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی، یا کسی کے لیے خیر کی درخواست کرنا۔ حدیث میں اس سے مراد آپ کا وہ حق شفاعت ہے جس کی روح سے آپ ان لوگوں کی مغفرت کی درخواست کریں گے جن کی بابت اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اس میں ایک اس امر کی ترغیب ہے کہ اذان سننے والا بھی کلمات اذان ادا کرتا رہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ دوسرے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر دعائے وسیلہ، تو ایسے شخص کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی بشرطی کہ اس کا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مفضول یعنی کم درجے والے کی دعا سے فاضل یعنی بلند تر رتبہ رکھنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے یا اللہ، یہ دعا پڑھے، اس دعا کا ترجمہ ہے یا اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ جو بھی بندہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال یعنی واجب ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الدعاء عند النداء۔ دعوت سے مراد یہاں الفاظ اذان ہیں، اور کامل کا مطلب ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئے گی، یا اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام عقائد کو جامع ہے۔ قائم ہونے والی نماز کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اذان کے بعد ہی وہ قائم ہونے والی ہے، یا یہ ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس میں دعائے وسیلہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اسے اسی طریقے سے پڑھا جائے جس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں گزری، یعنی پہلے کلمات اذان دہرائے جائیں، پھر درود پڑھا جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا وسیلے کی دعا کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔